میں آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواب تو آپ کس حالت میں تھے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم برکت ہی برکت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. قرآن کریم اللہ کریم نے سب سے پہلے کس نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے؟ سنی برکت ہو. سب سے پہلے قرآن کو کس نے جمع کیا؟ آج یہ جو قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے, یہ اس کا احسان ہے امت محمدیہ پر. حضور کا جب وصال ہوا, قرآن جس طرح آج یہ کتاب کی شکل میں ہے, اس وقت قرآن اس طرح نہیں تھا. کوئی کسی چمڑے پر سورت لکھی ہوئی تھی, کوئی پتھر پر لکھی ہوئی تھی, کوئی کھجور کی کھال ہوئی, اس کی ٹہنی ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے, اس پر لکھی ہوئی تھی. سب سے پہلے اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. اللہ کا جو بات ہے سب سے پہلا محافظ اللہ نے کس کو بنایا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی, 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے. جب لشکر واپس آیا وہ تو پھر ناد ہوا. اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر جنگوں میں اس طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن تو ہم سے چلا جائے گا. وہ حضرت فاروق اعظم چل کر سیدنا صدیق اکبر جو اس وقت خلیفہ تھے عرض کرتے ہیں, اے ابوبکر قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرو ورنہ قرآن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, اے عمر جو کام میں نے خود نہیں کیا, جو کام حضور نے نہیں کیا, وہ کام میں کیوں کروں؟ جب حضور نے اس کو کتابی شکل میں جمع نہیں فرمایا تو ہم کون ہوئے؟ حضرت عمر فاروق بار بار کہہ رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی جواب دے رہے ہیں. حتیٰ کہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر کے بار بار کہنے سے اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا, میرا سینہ کھل گیا اور میں نے عمر کی بات کو مان لیا. اور پھر حضرت زید بن ثابت کو میں نے کہا, انہوں نے بھی انکار کیا. اس سے ایک جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے بعد اگر کوئی اچھا کام کیا جائے وہ بدعت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بدعت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جو کام ہے وہ بدعت ہے, جو کام ہے وہ بدعت. اب سب سے بڑا کام قرآن کو جمع کرنا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا, حضور نے قرآن کریم کو جمع نہیں فرمایا. اس پر تو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ بدعت ہے. اب بھی قرآن کریم کو چمڑے پر لکھنا چاہیے, پتھروں پر لکھنا چاہیے, کھجور کی شاخوں پر لکھنا چاہیے, کیونکہ اصل قرآن کو کہاں تھا چھوڑا بتائیں نا بھائی. چمڑے پر لکھا ہوا تھا, کھجور کی شاخوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر لکھا ہوا تھا. یہ بنیاد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے ہمیں بتا دی کہ دین کے مخالف نہ ہو. اگر دین کی بہتری کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر کوئی نیا کام کیا جائے گا وہ بدعت نہیں ہوگا, وہ حق ہوگا. تو سب سے پہلے محافظ کون ہیں؟ کون؟ ابوبکر صدیق. اور یہ محافظ کس نے بنایا؟ اللہ کے حبیب نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی. اور پھر یہ جو قرآن کریم یاد کرنے کا شوق پڑا, اس کی بھی وجہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ابتدا میں یہ نماز تراویح نہیں ہوا کرتی تھی, آدمی اپنا اپنی نماز پڑھتا تھا. ابوبکر صدیق کی خلافت کا 2 سال اور 10 مہینے جو دن ہیں بغیر جماعت کے تراویح کی نماز ہوتی تھی, ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی ایام میں بھی ایسا ہوا. ایک دن آپ آئے مسجد نبوی شریف میں, کوئی وہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. آپ کے دل میں آیا کیوں نہ میں ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ یہ قرآن کریم پڑھے اور تم سنو. گویا یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر. یعنی ابو عمر فاروق کی نگاہ دور رس نے یہ کہا کہ اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوگی, لوگ قرآن کو یاد
ایک دن نماز تراویح ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سے آئے، مسجد بھری کھچا لوگوں سے بھری ہوئی ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، حضور کے غلام، وہ عربی دان تھے نا، جو انسان عربی جانتا ہے پھر اسے اس کا معنی آتا ہے کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قاری سدیس صاحب جب پڑھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، آپ اور بھی بہت سارے عربی حضرات جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو معنی نہیں آتا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ خدا کیا فرما رہا ہے، اور انہیں تو چونکہ وہ عربی زبان کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ رب کریم یہاں کیا فرما رہا ہے۔ تو اس استغراق سے صحابہ کرام کھڑے ہو کر خدا کا قرآن سن رہے ہیں۔ حضرت علی خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا عرض کی اے میرے مولا، عمر کی قبر کو اس طرح روشن کر جس طرح اس نے ہماری مساجد کو قرآن سے روشن کر۔ گویا یہ جو حفظ کا سلسلہ ہے یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے، جو اس کا وعدہ ہے کہ میں نے قرآن اتارا ہے، میں خود اس کی کیا کروں گا، حفاظت کروں گا۔ وہ خود بہت آنا بچوں کے دل میں، والدین کے دل میں یہ محبت ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کریم یاد کروائیں، اسے حافظ بنائیں۔ تو میں بچوں کو بھی عرض کر رہا تھا، یاد رکھیں وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جس نے قرآن یاد کیا اور بھول گیا۔ جتنی اس پر برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انعامات حاصل ہوں گے، نعمتیں ملیں گی۔ پچھلے دنوں میں بھی رات کو میں نے کہیں تقریر شاید کہا تھا کہ ایک جو بندی مولوی آفتاب عالم، اس کے والد کا نام تھا بدر الدین مہری، یہ بندی حضرات تھے، لیکن یہ جو بدر الدین صاحب تھے نا مہری، یہ مختلف قسم کے آئے، سخت نہیں جس طرح اب یہ حضرات اتنے شدید ہو گئے ہیں، اتنے سخت نہیں تھے۔ ان کی کتاب ترجمان السنت 4 جلدوں میں ہماری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک نئے انداز سے حدیث پاک کو جمع کیا ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی میرے والد مدینہ پاک میں فوت ہوئے، آپ جانتے ہیں 6 ماہ کے بعد وہ قبر کو کھودتے ہیں، انہوں نے اوپر پتھر کی سیمنٹ کی سلیں رکھی ہوتی ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں، نیچے سے جو کچھ ہوتا ہے اسے کہیں اور پھینک کر نیا پورا قبر کر دیتے ہیں۔ وہ آفتاب عالم صاحب کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد میرے والد کی قبر سے جب انہوں نے سلیں ہٹائی نا، انہوں نے دیکھا کہ کفن بھی سلامت ہے اور جسم بھی سلامت ہے۔ پھر 6 ماہ کے بعد، اب تو بابا ختم ہو گیا ہوگا، پھر وہ 6 ماہ کے بعد جب بتاتے ہیں پھر اسی طریقے سے کہ وہ جسم بھی سلامت ہے اور کفن بھی سلامت ہے، اور انہوں نے جو وجہ لکھی ہے آپ سنیں اور حیران ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال اور میرا گمان یہ ہے کہ میرے والد گرامی ساری زندگی، کیونکہ ہمارے یہاں حفظ کا شعبہ تھا، بچے قرآن کریم پڑھتے تھے، وہاں سوتے تھے، میرے والد حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا ادب، حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ رب العزت جو آدمی اس طرح ادب کرتا ہے اسے اتنا مقام عطا فرماتا ہے، تو جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہوگا اس کا یہی بات، اصل بات یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، جو کچھ قرآن کہتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت علیہ السلام فرمایا کہ قرآن کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، نفس اور شیطان کی وسوسے سے نہ آ جاؤ۔ جو انسان قرآن کریم سے اس طرح محبت کر، بہت سارے افراد کرام جن کے واقعات موجود ہیں، ان کی قبر میں جسم بھی سلامت رہے، کفن بھی سلامت رہے، جس نے بھی خدا کے قرآن سے، خدا کی کلام سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے عطا فرمائے ہیں۔ قاری صاحب شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اپنے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ ضرور خدا کے قرآن کے لیے وقف کرے، خدا کے قرآن کے لیے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا، 2 بھائی تھے، ایک کاروبار کرتا تھا، ایک حضور کی محفل بیٹھ کرتا تھا۔ اس بندے نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، میں ہی مزدوری کرتا ہوں، میں ہی ساری محنت کرتا ہوں، یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کر،
ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اللہ تجھے رزق عطا فرمایا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے اپنے اس بچے کو وقف کریں گے، قرآن کریم یاد کروائیں گے، یہ اصل جو آج فاضل کرام ایک یہ جو بدبخت طالبان آ گئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی جو بےحرمتی کی ہے اور اسلام کو جو بدنام کیا ہے. اسلام یہ نہیں تھا. اسلام تو محبت و پیار کا مذہب تھا، وہاں الفت کا مذہب تھا، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو نعمت عطا کی. یہ پاکستان کس نے بنایا تھا؟ بتائیں نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں گئی، ایک بچے کا جھگڑا لے گا. ایک کہتی تھی یہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی یہ میرا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت جو علوم باب المدینہ کے بعد یعنی شہر کے علم کے دروازے تھے، آپ نے فرمایا چلو میں فیصلہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ایک ٹکڑا تم لے لو، دوسرا ٹکڑا تم لے لو. اچھا فیصلہ تھا. اب دونوں عورتیں بیٹھی ہوئی، ایک کہنے لگی ٹھیک ہے کہ آپ 2 ٹکڑے کر دیں، ایک مجھے دے دیتے ہیں، دوسری کہنے لگی کہ آپ 2 ٹکڑے نہ کریں، اسے دے دیں. دوسری نے کیا کہا؟ 2 ٹکڑے نہ کریں، اسے. اب ماں کون تھی؟ اس نے کیا کہا؟ ہمیں پاکستان سے اس طرح محبت، یعنی کہ ہمارا ملک اس طرح ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے. ہمیں پاکستان سے اہل سنت والجماعت، ہمارے اولیاء کرام کا فیض ہے، ہمارے علماء دین کا فیض ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم نے پاکستان کو بنایا ہے. ہمارے اقابر نے اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنے جوان شہید ہوئے ہیں سارے اہل سنت والجماعت. یہ مصیبت، یہ وبا تو اب آئی ہے، اس سے پہلے کوئی وبا نہیں تھی کہ جن کے نزدیک خدا جانے ان کا اسلام کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، اور ان بدبختوں کی وجہ سے لوگوں کو دین سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کریم پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قرآن کریم پڑھ کے کیا بنے گے؟ ایک دفعہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، یہ مسجد تھی نا، کی مسجد، وہاں انہوں نے نماز جمعہ ہو رہی تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں بچے اوپر چھت پر تھے، بہت سارے بچے والدین کے ساتھ گئے ہوئے تھے، بچوں میں بہت سارے شہید ہو گئے تھے، کوئی زخمی ہو گئے تھے. تو ایک بچہ جو ہے نا گھر آیا، اس نے کہا امی میں اب مسجد میں نہیں جاؤں گا. یہ بار بار بچے کا جملہ تھا نا، امی میں اب مسجد میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے وہ دین پیچھے ادارہ جو بچوں کو مساجد سے متنفر کر رہے ہیں. لیکن خدا رہا آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے دین کو بٹھائیں. یہی بچے کل قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے. جن بچوں کو آپ سائنس پڑھاتے ہیں، بے شک اچھا یہ نظریہ، ہم اس سے یہ اسلام میں اس کا مخالف نہیں ہے، اسے سے اچھے علوم پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ دین کو سکھائیں. جب آپ کی میت پڑی ہوئی ہو یا آپ کا جنازہ ہو رہا ہو تو بچہ آپ کے لیے چند کلمات خیر تو کہہ سکے نا. اس لیے ضرور اپنے بچوں کے اندر قرآن کا شوق پیدا کریں، خود بھی قرآن کریم پڑھا کریں، اپنی عادت بنائیں. زیادہ نہیں نا، ہر روز صبح کام پر جانے سے پہلے کم از کم 10 منٹ پڑھیں. زیادہ نہیں، اگر آپ کے پاس ہوتا پاؤ آپ نہیں پڑھ سکتے، 12 نہیں پڑھ سکتے، 10 آیتیں جو ہیں یہ آپ کی روٹین بنا لیں. انشاءاللہ جب قرآن سے آپ اس طرح محبت کریں گے، قرآن قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہوگا، حشر میں بھی آپ کا ساتھی ہوگا. ایسا تو نہیں بات کریں گے. بہرحال قرآن کریم کو پڑھا کریں، قرآن کریم میں غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں. اس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں کس طریقے سے قرآن کریم نے ان کو بدلا. یہ جنگ سے پہلے 2 صحابہ کا واقعہ یاد ہے. جان کس کو پیاری نہیں ہے. ایک صحابی دعا مانگتے ہیں کہ میرا مقابلہ کا انصاف کفار سے ہو، اور دوسرا کیا دعا مانگ رہا تھا یاد ہے؟ یا اللہ میں جب شہر ہو جاؤں گا کافروں کو قتل کر. یہ بہت گوا کے ہے، میرے خیال میں بدل گوا کے. میں جب شہر ہو جاؤں گا پھر کفار مجھے قتل کر دیں، اور قتل کرنے کے بعد میری آنکھیں نکال دیں، کان کاٹ دیں،
سینہ چاہ کر کے آنکھیں باہر نکال دیں، اور جب قیامت کا دن ہو تو مجھے تیری بارگاہ میں اسی طرح پیش کیا جائے اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ فیما قضی عذرک فیما قضی اخرج عینک اور کما قال، اور میں عرض کروں یا اللہ فیک و فی رسولک، میرا اور کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی رنجش نہیں تھی، بس ایک رنجش تھی کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا اور تیرے رسول سے محبت کرتا تھا۔ یہ پاکیزہ خیالات اور یہ پاکیزہ نظریات کے قرآن ہی نے پیدا فرمائے تھے، اور تو کوئی کتاب نہیں تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اور یہ وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پوری قرآن کبھی نہیں پڑھا، جو تو قرآن میں پڑھے گا وہی میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے، جو تو قرآن کی تلاوت کرے گا وہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ کریم اور اپنے بچوں کو اگر حافظ نہیں بناتے تو کم از کم ناظرہ قرآن کریم ضرور اپنے بچوں کو پڑھیں۔ اب تو آپ 100 دن رات ہوتی ہیں تو ویگن آ جاتی ہے اور گنڈوں کی کسے اور اس لیے کم از کم اسلامی یہ یاد رکھیں، اتنی تعلیم اسلامی تعلیم یا دینی تعلیم جس کے ساتھ انسان ایک مسلمان کی زندگی بسر کر سکے، یہ ہر ایک کے لیے فرض عین ہے۔ اب ہم میں سے کل قیامت کے دن کوئی یہ کہہ رہے یا اللہ مجھے تو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں تو یہ کونیا جو تھا نا یہ یاد نہیں کرتا تھا، یہ خوش ہو جاتی تھی، یہ اس کا عذر دوسروں تک اتنا علم حاصل کرنا کہ دوسروں تک پہنچایا جائے، اسے فرض عین کہتے ہیں، فرض عین ہے۔ لیکن اتنی تعلیم نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق اتنی تعلیم حاصل کرنا جس سے انسان کیا کر سکے، ایک اسلامی زندگی بسر کر سکے۔ اگر نماز میں ہماری غلطی ہے، اس کے علاوہ وضو میں ہم غلطی کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا یہ گمان غلط ہی ہو، اللہ رب العزت آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ جو ہے نماز کی جنازہ کی دعائیں جو ہیں انہیں درست کریں اور صحیح طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آخر فنا ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے گا، یہ سوچا نہ کریں ابھی بڑی زندگی ہے،